السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج ہمارے سامنے نماز سے متعلق 3 اہم نقاط ہیں۔ آئیے ہم ان کو جانتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، اور پھر میں آخر میں آپ کو انشاءاللہ ایک ٹرک بتاؤں گا یا ایک طریقہ بتاؤں گا جس کو سمجھ کر انشاءاللہ آپ ان تینوں نقاط کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ آج جن 3 نقاط پر ہم بات کریں گے ان میں سے پہلا نقطہ ہے نماز کی شرطیں۔ نماز کی کیا بھائیوں؟ شرطیں۔ نماز کی 9 شرطیں ہیں۔ یہاں پہ ہمیں یہ بات جاننا چاہیے کہ شرط کسی بھی عبادت کے پہلے ہونی چاہیے۔ شرط کا پایا جانا کسی عبادت سے پہلے ضروری ہے۔ بغیر ان کے پائے جائے کسی عبادت میں ہم داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز، پہلا نقطہ جو آج ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہے نماز کی شرطوں سے متعلق نماز کی شرطیں کیا کیا ہیں۔ تو نماز کی 9 شرطیں، کتنی شرطیں ہیں؟ نماز کی 9 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 عقل، نمبر 3 تمیز، نمبر 4 رفع حدث، نمبر 5 ازالۃ النجاسہ، اور نمبر 6 ستر العورہ، اور 7 نمبر پہ ہے دخول الوقت، اور 8 نمبر پہ استقبال القبلہ، اور 9 نمبر پہ ہے نیت۔ ہم نے بہت ساری چیزوں کو سمجھ لیا ہوگا کہ اسلام کا کیا معنی ہے۔ انسان مومن ہو، مسلمان ہو، تب وہ نماز پڑھے گا، ورنہ کافر پر نماز فرض نہیں ہے۔ کافر کو نماز کا مخاطب ہم نہیں کریں گے، یعنی کافر سے ہم نماز کو جو ہے نہیں طلب کریں گے الا یہ کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ مسلمان ہوگا تب اس پر نماز کا مطالبہ ہوگا، ورنہ اس پر نماز کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ تو اسلام کا معنی ہم نے سمجھ لیا۔ عقل کا معنی یہ ہے کہ انسان جو نماز پڑھنے والا ہو وہ پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو۔ ایک طرح سے تمیز بھی اسی سے ملتی جلتی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان سن بلوغت کو پہنچ گیا ہو، وہ بچہ نہ ہو، تمیز نہ کر سکتا ہو، ایسا نہ ہو۔ وہ اگر انسان تمیز نہیں کر سکتا ہے، سن بلوغت کو نہیں پہنچا ہو، یا تمیز اس کے اندر نہیں ہے، تو وہ نماز کا مکلف نہیں ہے۔ ایک طرح سے رفع الحدث، یعنی اگر وضو کی ضرورت ہے تو انسان وضو کر لے۔ ازالۃ النجاسہ، یعنی اگر بدن پہ، کپڑے پہ، یا زمین جہاں پہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی گندگی ہے، اس کو ختم کر دینا، یہ بھی نماز کی شرطوں میں سے ہے، کیونکہ ایسے جگہ پہ یا ایسے کپڑے میں یا ایسے حالت میں نماز نہیں ہوگی جو نجاست کی حالت ہو۔ ادھر ستر العورہ، یعنی ہم کپڑا ایسا پہنے کہ ہمارے جو بدن کے حساس حصے ہیں وہ ڈھپے ہوئے ہوں۔ یہ نہیں کہ ہم رکوع میں جا رہے ہیں تو ہمارا پچھلا حصہ دکھنے لگے، ہم سجدے میں جا رہے ہیں تو ہم جو ہے گویا ننگے ہو جا رہے ہیں۔ ایسا اگر ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح سے نماز کے وقت کا داخل ہونا بھی نماز کی شرطوں میں سے۔ یہ نہیں کہ ہم ظہر کے وقت میں عصر پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے استقبال القبلہ، قبلے کا استقبال کرنا، یعنی ہم جب نماز پڑھیں گے تو کس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یعنی کہ قبلے کے مخالف سنتے ہوئے ہم منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز ہوگی، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہمیں استقبال قبلہ کرنا ہے، یعنی قبلہ کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اس طرح سے نیت کرنا بھی نماز کے لیے، نماز کے ارکان میں سے ہے، نماز کے شروط میں سے، شرطوں میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہم نیت کریں گے، اور نیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے نیت کی فلاں نماز پڑھنے کی، فلاں امام کے پیچھے اتنی رکعت اور جو ہے اتنے رکوع سجدے کے ساتھ، یہ نیت نہیں ہے، بلکہ ہم دل میں نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں ہم نیت کریں گے
اور زبان سے نیت کا بولنا یہ بدعت ہے, درست نہیں ہے. میرے بھائیوں, یہ ہم نے نماز کی شرطوں کو جان لیا. کیا چیزیں ہم نے جان لی؟ نماز کی جو شرطیں ہیں ان کو ہم نے جان لیا کہ نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ 9 ہیں. اسلام, عقل, تمیز, رفع حدث, ازالۃ نجاست اور ستر العورہ, دخول وقت, استقبال قبلہ, نیت. یہ نماز کی 9 شرطیں ہم نے جان لی. اب آئیے میں آپ کو نماز کے ارکان بتاؤں. نماز کے ارکان کتنے ہیں؟ نماز کے ارکان ہیں 14. کتنے ہیں؟ نماز کے ارکان 14 ہیں. کون کون سے 14 ارکان ہیں؟ یہاں پہ میں ارکان کی تفصیل بتانے سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ ارکان ان امور کو کہا جاتا ہے جو چاہے جان بوجھ کر کے چھوٹیں یا انجانے میں چھوٹیں, ان کے چھوٹ جانے کی صورت میں نماز نہیں ہوگی. یہ ارکان یعنی رکن ہونے کا مطلب ہے. اور یہاں پہ ایک نقطہ اور میں آپ کے لیے واضح کر دوں, وہ یہ ہے کہ شرط اور رکن میں فرق ہے. جیسے ہم نے کیا کہا تھا, شرط نماز سے پہلے یعنی کسی عبادت سے پہلے, کسی چیز سے پہلے اس کی شرط ہوتی ہے, اور رکن اور واجب, سنن وغیرہ جو ہوتے ہیں اس چیز میں داخل ہوتی ہے. تو شرط پہلے کی جو ہے بات ہے, اور رکن وغیرہ جو ہے وہ اس عبادت کے اندر کی باتیں ہیں. تو رکن ہم نے جانا کہ ایسے امور جو اگر جان بوجھ کر کے چھوٹیں تو بھی اور انجانے میں چھوٹے تو بھی کسی بھی صورت میں ان کے چھوٹ جانے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی. اور واجب کے بارے میں ہم جانیں گے کہ واجب اگر ہم جان بوجھ کر کے چھوڑیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی, لیکن اگر انجانے میں چھوٹ گئے ہے نا, یا شک کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے چھوٹ گئے, ٹھیک ہے, تو ہماری نماز ہو جائے گی. بس شرط یہ ہے کہ ہم اس کی جگہ پر 2 سجدہ کر لیں گے, جسے ہم سجدہ سہو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سجدہ سہو کہتے ہیں. میرے بھائیوں, تو آئیے ہم ارکان صلاۃ دیکھ لیتے ہیں. ارکان نماز کیا کیا ہیں؟ ارکان نماز میں سب سے پہلا رکن ہے, اگر طاقت ہو تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے. فرض نمازوں کی بات میں کر رہا ہوں. طاقت ہے تو فرض نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے, اور نفلی نماز انسان بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے نصف یعنی آدھا وہ اجر پائے گا, لیکن فرض نماز میں نہیں. اگر استطاعت ہے آپ کو تو آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے. تکبیر تحریمہ یعنی پہلی تکبیر جو اللہ اکبر کہہ کے جب نماز داخل ہوتے ہیں, یہ تکبیر تحریمہ ہے. اس کے متعلق میں نے آپ کو بار بار یہ تنبیہ کی ہے کہ اگر ہم کسی مسجد میں ایسے وقت میں جائیں کہ امام صاحب رکوع میں ہیں, تو ہمیں اس تکبیر کو خاص طور پہ دھیان دینا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے بھائی جب ایسے حالت میں مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں. نہیں ایسا کرنا ہے. کیسا کرنا ہے؟ پہلے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنا ہے, اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے پھر ہمیں رکوع میں جانا ہے, کیونکہ یہ تکبیر تحریمہ جو ہے یہاں پہ چھوٹ جاتی ہے اس صورت میں, اور اس صورت میں نماز نہیں ہوگی. لہذا ہم پہلے اللہ اکبر کہیں گے, پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر ہم رکوع میں جائیں گے. یہی تکبیر تحریمہ ہے اور یہ رکن ہے. اس کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی رکن ہے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہمیں پڑھنا ہے. اس طرح سے رکوع یہ بھی رکن ہے. اس طرح سے رکوع سے اٹھنا اور اعتدال کے ساتھ کھڑے ہونا, یعنی رکوع سے اٹھ کر صحیح طریقے سے کھڑے ہونا, یہ بھی جو ہے نماز کے ارکان میں سے ہے. 7 اعضاء پہ سجدے کرنا, یہ بھی نماز کے ارکان میں سے. 7 اعضاء مطلب کیا ہے؟ السجود علی الاعضاء السبع, یعنی 7 اعضاء پر ہمیں سجدہ کرنا ہے. 7 اعضاء ہمارے زمین پہ ہونے چاہیے. کیا؟ پیشانی کے ساتھ ناک, یہ ایک ہو گیا, ٹھیک ہے, پیشانی کے ساتھ یہ اور یہ حصہ, یعنی یہ زمین پہ ہونا چاہیے ہمارا. بعض لوگ ایسے یہاں اس کو جو ہے زمین پہ رکھتے ہیں, ناک کو اٹھائے رہتے ہیں, ان کی نماز ہوگی؟ ان کو جو ہے اس بارے میں دھیان دینا چاہیے. تو السجود علی الاعضاء السبع, پہلا عضو ہوا پیشانی کے ساتھ ناک, اور 2 ہاتھ کتنے ہوئے؟ 3 ہے نا, 2 گھٹنے ہے نا, اور دونوں پیر کی انگلیاں, یہ 7 ہو گئے. 1 2 ہاں, 2 ادھر 2 ادھر 2 ادھر, 6, اور 1 یہ ہو گیا 7.
7 رکن 7 جو ہے اعضا ہو گئے, ان پہ ہمیں سجدہ کرنا ہے. ان کو بعض لوگ اٹھا کر کے کرتے تو ان کا سجدہ ان کو اس پہ دھیان دینا چاہیے. اس کے بعد الرفع من السجود, سجدے سے اٹھنا بھی رکن ہے, اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا جس کو جلسے استراحت کہتے ہیں, یا جو ہے دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ بین السجدتین کہتے ہیں, ان کے درمیان جو بیٹھنا ہے سجدوں کے درمیان, یہ بھی رکن ہے. اس طرح سے جو ہے آخری تشہد کے لیے بیٹھنا یہ بھی رکن ہے, اور جو ہے تشہد اخیر کا پڑھنا یہ بھی رکن ہے. ایک طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری تشہد میں نماز جو ہے درود پڑھنا, صلات پڑھنا, یہ بھی جو ہے رکن ہے. اور اسی طرح سے یہ جو ارکان ہم نے بتایا آپ کو, یعنی نماز کے جو بھی ارکان ہیں ان کے درمیان ترتیب ہونی چاہیے, یعنی کہ پہلے سجدہ کرے اس کے بعد رکوع کرے. اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں تمام ارکان کو ادا کرنے میں اطمینان ہونا چاہیے, تمام ارکان ہمیں اطمینان سے ادا کرنے ہیں. ایک طرح سے دونوں سلام کا پھیرنا, یہ بھی سب جو ہے یہ 14 ہوئے ان سب کو لے کر کے, اور یہ نماز کے کیا ہیں ارکان ہیں. کیا ہیں میرے بھائیوں نماز کے ارکان. اور رکن ہم نے جان لیا, جان بوجھ کر کے اگر کوئی چھوڑے یا انجانے میں چھوڑے اس کی نماز نہیں ہوگی. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سے جو ہے تھوڑی آسان چیز وہ ہے واجبات, یعنی اگر جان بوجھ کر کوئی چھوڑتا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی, لیکن بھول کے اگر چھوٹ جائے ہے نا تو 2 سجدے سہو کر لے گا, اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ جو ارکان ہم نے جانے وہ چاہے جان بوجھ کر کے یا بھول کر کے نہیں, جب تک اس کو نہیں کریں ادا کریں گے تب تک جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں واجبات صلات, اس کی تفصیل ہم نے الحمدللہ جان لی ہے. واجبات صلات یعنی نماز کے واجبات جو ہیں وہ 8 ہیں. کتنے ہیں 8. پہلی چیز کیا ہے, تمام تکبیریں سوائے تکبیر تحریمہ کے, تمام تکبیریں نماز کی واجبات میں سے ہیں سوائے تکبیر تحریمہ کے. تکبیر تحریمہ کیا ہے رکن ہے, اور سمع اللہ سبحان ربی العظیم رکوع میں کہنا یہ بھی کیا ہے نماز کے واجبات میں سے ہے. اور اسی طرح سے سمع اللہ لمن حمدہ امام اور منفرد کے, یعنی جو امام کے حالت میں پڑھ رہا ہے لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے, یہ جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے یہ جو ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا دونوں کے لیے کیا ہے واجب ہے نماز میں. اسی طرح سے ربنا ولک الحمد امام کے لیے بھی, منفرد کے لیے بھی, اور مقتدی کے لیے بھی, ماموم کے لیے بھی, سب کے لیے واجب ہے. اسی طرح سے رب سبحان ربی الاعلی سجدے میں کہنا یہ بھی واجبات میں سے ہے. اسی طرح سے رب اغفر لی بین السجدتین کہنا سجدوں کے درمیان کہنا یہ بھی واجبات میں سے ہے. پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا یہ بھی واجبات میں سے ہے, اور پہلے تشہد میں بیٹھ کر جو ہے جو تشہد ہے التحیات للہ والصلوات یہ بھی جو ہے واجبات میں سے ہے. تو یہ جو نماز کے واجبات ہیں یہ 8 ہیں. ہم نے جان لیا کہ نماز کے شروط 9 ہیں, نماز کے ارکان 14 ہیں, اور نماز کے واجبات 8 ہیں. اب آئیے ان کو یاد کرنے کے لیے میں آپ کو ایک ٹرک بتا دیتا ہوں. اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو یہ 9 9 18 18 اور 14 کتنے ہوئے کم صار 9 8 14 كم صار لا كم صار كله 9 8 و14 9 9 8 14 31. یہ 30 نقاط ہیں, ان کو ہم کیسے یاد کریں گے؟ آئیے میں آپ کو ان کو یاد کرنے کے لیے مختصر سا قاعدہ بتا دیتا ہوں. قاعدہ یہ ہے کہ جتنے بھی نماز کے ارکان ہیں کل افعال الصلاۃ ارکان, جتنے بھی نماز کے افعال ہیں جو عمل ہیں نماز کے وہ کیا ہیں رکن ہیں, سوائے تشہد اول کے لیے بیٹھنا یہ جو ہے واجب ہے. اور جتنے بھی نماز کے اقوال ہیں جو ہمیں دعائیں وغیرہ پڑھنی ہیں یہ سب واجبات ہیں سوائے 4 چیزوں کے. تکبیر تحریمہ یہ رکن ہے, فاتحہ یہ بھی رکن ہے, تشہد اخیر اور تسلیمتان یہ سبھی رکن ہیں. اور میرے بھائیوں نماز کے اندر بعض افعال اور اقوال جو ہیں وہ سنتوں میں سے بھی ہیں. تو اگر ہمیں یاد کرنا ہے ارکان اور واجبات نماز کے تو ہم یہ جان لیں کہ نماز کے جتنے بھی کام ہیں وہ کیا ہیں ارکان ہیں, اور جو افعال ہیں وہ کیا ہیں ارکان ہیں سوائے تشہد اول کے.
اور نماز کے جتنے بھی اقوال ہیں وہ سب واجبات ہیں سوائے 4 چیزوں کے. کیا؟ تکبیر تحریمہ، فاتحہ، تشہد اخیر اور تسلیمتان. ٹھیک ہے بھائیوں، تو یہ میں نے آپ کو ٹرک بتا دیا. اس طرح سے ہم اور آپ جو ہے ارکان اور واجبات میں فرق کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ جو شروط ہیں، 9 جو شرطیں ہیں نماز کی، وہ بہت ہی آسان ہیں، ان کو ہم بآسانی یاد کر سکتے ہیں کہ ارکان الصلاۃ 9، لا شروط الصلاۃ 9: الاسلام والعقل والتمیز ورفع الحدث وازالۃ النجاسۃ بالرعد دخول الوقت واستقبال القبلہ والنیہ. یہ بہت ہی آسان ہے. باقی واجبات صلاۃ اور ارکان صلاۃ میں ہم نے جانا کہ کس طرح سے ہم فرق کر کے یاد کریں گے. جتنے بھی افعال ہیں سب ارکان ہیں سوائے سوائے التشہد الاول. سوائے تشہد اول کے سارے جو ہے ارکان ہیں تمام افعال جو نماز کے. اور اقوال سارے کے سارے جو ہیں وہ واجبات ہیں 4 چیزوں کے علاوہ. پہلی چیز ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا. اس طرح سے تسلیمتان، تشہد اخیر اور ہے تکبیر تحریمہ. یہ 4 چیزیں ہیں جو اقوال میں سے ارکان ہیں، باقی سب واجبات ہیں. اور افعال سارے کے سارے ارکان ہیں سوائے تشہد اول کے، وہ واجب ہے. اس طرح سے ہم نے میرے بھائیوں جو ہے ان کو سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. میرے بھائیوں آج ہم نے آپ کو نماز کے شروط، واجبات اور ارکان اور ان کو یاد کرنے کا طریقہ بتا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو یاد کرنے کی اور نماز میں ان کو تطبیق دینے کی اور ان کو جو ہے یاد رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو التواب الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.